طرز فکر میں انقلاب۔ زوجہ کی یہ کلمات سن کر زہیر فی الفور کھڑے ہو گئے اور قاصد کے ساتھ خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے کچھ ایسی نگاہ سے دیکھا جو قلب کی پنہائیوں تک اتر گئی، اور دو لفظوں میں نہ جانے کیا کہہ دیا کہ زہیر کو اپنے لیے فیصلہ کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی، اور فوراً خوش خوش اپنے خیمے کی طرف واپس آئے۔ ساتھیوں نے دیکھا کہ چہرہ مسرت سے چمک رہا ہے۔ آتے ہی اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا خیمہ فرزند رسول کے خیام میں نصب کر دو۔ بیوی سے کہا، میں نے ہمیشہ تیرے آرام کا خیال رکھا ہے اور اب بھی نہیں چاہتا کہ میرے سبب تجھے کوئی تکلیف پہنچے، لہٰذا میں نے تجھے اپنی زوجیت سے آزاد کیا۔ اب تو اپنے باپ بھائی کے پاس چلی جا۔ اور اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائیو، میں نے اپنے لیے بہترین راہ اختیار کر لی ہے۔ اب تم میں سے جو میرے ساتھ آنا چاہے آ جائے، اور جو میرے ساتھ نہ آنا چاہے اس سے یہ میری آخری ملاقات ہے۔ وہ مجھ سے رخصت ہو لے اور میں اس سے رخصت ہوتا ہوں۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 224۔ اس کے بعد زہیر کا خیمہ اپنے مقام سے اکھاڑا گیا اور خیام حسین میں نصب کر دیا گیا۔ کایا کیسے پلٹی؟ مذکورہ واقعے میں غور طلب یہ امر ہے کہ خاموشی کے ساتھ حضرت نے زہیر سے کیا کہہ دیا۔ کوئی بھی صاحب عقل غالباً یہ تو تجویز نہ کرے گا کہ حسین علیہ السلام نے زہیر کے کان میں چپکے سے یہ کہہ دیا کہ میں کوفے پہنچ کر سلطنت اسلامیہ کا سربراہ بن جاؤں گا اور تم کو اپنا وزیر بنا لوں گا، اس لیے کہ زہیر کو اگر حضرت کی دنیاوی کامیابی کی ذرا بھی توقع ہوتی تو اپنی زوجہ اور اپنے ساتھیوں سے اس طرح گفتگو نہ کرتے جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی۔ لہٰذا اس بات کی یقین کر لینے میں کوئی بات مانے نہیں ہے کہ سردار جوانان بہشت نے زہیر کو جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے اب تک کی زندگی نہایت آرام سے گزاری تھی اور سدا مادیت سے متعلق رہے تھے۔ اب جو موت کے بعد بشارت جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حقیقی آرام و کامیابی کی خبر سنی تو دل باغ باغ ہو گیا، اور فوراً فرحاں مسرور واپس ہوئے اور حسین کے دامن سے اس طرح متمسک ہوئے کہ جب تک دم میں دم رہا حضرت سے جدا نہ ہوئے۔ بالآخر بڑی خوشی و مسرت سے فرزند رسول پر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ واقعہ صاف بتا رہا ہے کہ حسین علیہ السلام کے مخصوص ساتھی بھی سوچے سمجھے پروگرام کے مطابق حضرت کی مائیت میں اپنے مقتل کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ وہ اپنے آقا و سردار کی طرح عروس شہادت سے جلد تر ہمکنار ہونے کے متمنی تھے۔ شہادت جناب مسلم کی خبر۔ منزل ضرور ہی وہ منزل ہے جہاں دو اسدی عبداللہ بن سلیم اور قزر بن مشمل حج سے فارغ ہونے کے بعد جلدی جلدی چل کر حضرت کے قافلے سے جا ملے۔ یہ قافلہ منزل ضرور کے کچھ آگے ہی بڑھا تھا کہ کوفے سے ایک سوار آتا نظر آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی سواری روک دی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن اب آنے والے نے اپنا رخ بدل لیا تو حضرت نے بھی اپنی سواری بڑھا دی، لیکن نو وارد دونوں اسدیوں نے اس سوار کا تیزی سے پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچ گئے اور اس سے اس کا نام و نسب پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کا نام بکیر بن شعبہ ہے اور بنی اسد کے قبیلے سے ہے۔ یہ سن کر دونوں اسدیوں نے کہا کہ ہم بھی بنی اسد سے ہیں اور تم سے اپنے شہر کوفے کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کوفے ہی میں تھا کہ میرے سامنے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاؤں میں رسیاں باندھ کر حکومت کے سپاہی ان کی لاشوں کو بازاروں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 225۔ اس دردناک اور وحشت اثر خبر کو سن کر دونوں اسدی لشکر امام میں نہایت رنجیدہ و مغموم واپس آئے اور سوچنے لگے کہ ہم کس طرح اس رنجیدہ خبر کو حضرت تک پہنچائیں۔ یہاں تک کہ رات گزری، صبح ہوئی، دوپہر ہوئی اور اس کے بعد شام آئی اور حسین منزل ثعلبہ پر پہنچ کر اپنی سواری سے اترے۔ منزل ثعلبہ اور ابتدائے غم و آلام۔ حضرت نے اتر کر ذرا دم ہی لیا تھا کہ دونوں اسدی نہایت مغموم حالت میں حضرت کے پاس آئے اور سلام کر کے کہنے لگے، ہمیں ایک اطلاع دینی ہے، حضور فرمائیں تو سب کے سامنے عرض کریں اور اگر ارشاد ہو تو خلوت میں بیان کریں۔ حضرت نے ایک نظر ان لوگوں پر ڈالی جو حاضر خدمت تھے اور فرمایا، ان لوگوں سے رازداری کی ضرورت نہیں ہے، تم کہو۔ ان دونوں نے کہا، حضرت نے اس سوار کو دیکھا تھا جو کل شام آ رہا تھا؟ امام نے فرمایا، ہاں، اور میں نے اس سے کچھ سوالات دریافت کرنے بھی چاہے تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم نے حضرت کا منشا سمجھتے ہوئے اس سوار کا تعاقب کیا اور اس تک پہنچ کر اس سے حالات بھی دریافت کیے۔ وہ ہمارے قبیلے کا ایک فرد ہے اور سمجھ والا، سچا اور صاحب عقل و فضل انسان ہے۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ وہ کوفے سے باہر نہیں آیا تھا کہ مسلم و ہانی دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں گھسیٹی گئیں۔ جب حضرت نے یہ خبر وحشت اثر سنی تو کئی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما فرما کر خاموش ہو گئے۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 225۔ خبر دینے والوں کے مشورے۔ دونوں اسدی جو کسی اور خیال سے حج کرنے کے بعد جلد چل کر حضرت کی جماعت سے آ ملے تھے،
اس اندھو اثر خبر کو سن کر سخت پریشان ہوئے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ فرزند رسول سلطنت حاصل کرنے نکلے ہیں اور اسی لالچ میں جلد جلد چل کر حضرت کے ساتھ ہو لیے تھے۔ اس خبر سے ان کے تخیل کو سخت ترین دھچکا پہنچا تھا۔ چونکہ کوفہ کے رہنے والے تھے، مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی عظمت اور ان کے بلند مقام کی روشنی میں انہوں نے جب اس خبر کے ما الہ و ما علیہ پر غور کیا تو وہ حضرت کو اپنی طرف سے مشورہ دینے کے لیے بے چین ہو گئے۔ بنی ہاشم اور حضرت کے ان مخصوص ساتھیوں پر جنہیں یہ خبر معلوم ہو گئی تھی، رنج و ملال کا ایک خاص اثر تھا۔ ظاہر ہے کہ مسلم بن عقیل جیسے بہادر اور معتمد خصوصی اور چچا زاد بھائی اور بہنوئی کی شہادت کا امام حسین علیہ السلام پر بھی کافی اثر تھا۔ تاہم حضرت نے اسی پہلی مصیبت پر ایسے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا جو اپنی مثال آپ ہی ہے۔ لیکن اسدی جو ایک رات ایک دن متواتر اس خبر کو سن کر غور کرتے رہے تھے، انہوں نے ضروری سمجھا کہ ازراہ خیر خواہی اپنا نیک مشورہ حضرت کی خدمت میں پیش کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیں۔ وہ دونوں عرض کرنے لگے، ہم خدا کا واسطہ دے کر آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان خطرے میں نہ ڈالیے اور یہیں سے واپس ہو جائیے، اس لیے کہ کوفے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہے اور نہ دوست، بلکہ ہمیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تمام کوفہ ہی آپ کا مخالف نہ ہو گیا ہو۔ حوالہ تبری جلد 6 صفحہ 225۔ یہ وہ پہلا مقام تھا جہاں سے اگر حضرت چاہتے تو اطمینان کے ساتھ بغیر روک ٹوک کے مدینے کی جانب یا کسی اور طرف اپنا رخ کر سکتے تھے، لیکن یہ تو تب ہوتا جب فرزند رسول سلطنت حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کلام کو سنا اور نگاہوں ہی نگاہوں میں دونوں اسدیوں کا شکریہ ادا کیا اور ایک ایسی نظر فرزند عقیل پر ڈالی جس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ گویا حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تمہاری طرف سے تو قربانی پیش ہو چکی، اب تم واپس ہو سکتے ہو۔ حسین کی اس نظر کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام عقیلی جوان جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، قسم خدا کی ہم تو آپ کو نہ چھوڑیں گے اور ہرگز واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم اپنے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا پھر وہی ساغر موت ہم بھی نہ پی لیں جس کو ہمارے بھائی نے نوش کیا۔ یہ سن کر حضرت ان دونوں اسدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ان جیسے عزیزوں کے بعد زندگی کا کیا مزہ۔ اس پر اسدیوں نے کہا کہ اللہ آپ کے لیے ہر حال میں بہتری کرے۔